اسرائیل اور یہودیوں اور امریکیوں کی شے ہوگی بھارتیوں کو کہ وہ پاکستان میں داخل ہو، کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی میزائل کہیں فلسطینیوں کے حمایت میں اسرائیل پر برسنا نہ شروع کر دیں۔ نگران وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہے جس میں غزہ میں شہریوں کے خلاف بڑھتی اسرائیلی بربریت اور جارحیت کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ انوار پر بھی تنقید ہوئی کہ جی آپ تو انہیں تسلیم کرنے چلے تھے، اور جو مسلم ممالک کا اوورآل کردار رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جہاں حکومتیں ہیں بچاتے ہیں، عوام میں ایک غصہ پایا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھینچ کے اسٹیج پہ لے آئے ہیں۔ اب اگر ابراہیم ایکارڈز جس کی بات چل رہی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ بائی دی اینڈ آف دی ایئر یہ فائنل ہو جائیں گے، تو ان کو اسی لیے امریکہ تمام بحر احمر سے لے کر یمن کے ساحل سے لے کر خلیج کی تمام ریاستوں میں اپنے اینٹی میزائل سسٹم لگا رہا ہے، تاکہ کوئی ڈر تھا کہ بھئی ہمارا تو کام ختم ہو جائے گا اس میں، وہ حماس ہو، فلسطینی ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ چاہے کوئی میزائل یمن سے چلایا جائے یا پاکستان سے یا ایران سے یا عراق سے، اسرائیل کی جانب تو اس کو روکنے کے لیے امریکن میزائل ہو۔ دشمن کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے۔ پاکستان نے پچھلے دنوں 2 میزائل ٹیسٹ کیے ہیں، اس میں ایک میزائل اسرائیل تک جا سکتا ہے اور دوسرا پورے بھارت کو کور کر سکتا ہے۔ یہ پیغام دیا گیا ہے دشمنوں کو، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ ظلم کی ایک حد ہے۔ اگر آج پاکستان اپنی معیشت یا اپنی سیاست کی وجہ سے فلسطین میں دخل نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ظلم کی انتہا کرتے چلے جاؤ اور پاکستان صرف خاموش تماشائی بنا دیکھتا رہے گا۔ کسی بھی دن ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جس کو ہو جانا چاہیے تھا بہت پہلے، لیکن اگر لبریز ہو گیا تو پھر اس کے بعد اسرائیل کو جہنم میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اس بات کا علم ہے ان کو، اس بات کا خوف ہے ان کو، اسی لیے وہ بھارت کے مشرکوں کو ہمارے اوپر چھوڑیں گے۔ یہ کتے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں، ایک جانب جہنم کے کتے اور دوسری جانب یہ مشرک کتے ہمارے اوپر چھوڑے جائیں گے، صرف اس لیے تاکہ پاکستانی اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ خطرہ تو ہم پھر بھی ہیں انشاءاللہ۔ اس کی بشارت تو سیدی رسول اللہ نے ہمیں بہت پہلے عطا فرما دی ہے کہ مسلمان فوج جو غزوہ ہند کے بعد ہندو حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی، پھر جب وہ پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی۔ ہم نے جانا تو ہے شام میں، ابھی ہم جائیں یا نہ جائیں، ہمارے میزائل تو پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے دعائیں بند کر دو۔ آج کل صرف سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے دعا کرو، آج کل صرف اہل فلسطین کے لیے دعا کرو۔ کوئی وقت ہو تمہاری زندگی میں جب تم خود غرضی بند کر دو، کب تک اپنے لیے مانگتے رہو گے؟ کبھی تو سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے بھی مانگو۔ ان کا ختم ہونا ٹھہر گیا ہے ایز فار ایز ویسٹرن پاورز آر کنسرنڈ، یو ایس اے از کنسرنڈ اور اسرائیل کنسرنڈ۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو کسی اور فریم میں رکھ رہے ہیں۔ آج آپ نے شاید وہ آرٹیکل نہیں سنا جو نتنیاہو نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس نے کہا یہ بیٹل آف سویلائزیشن ہے، یہ ہم جیت کر رہیں گے، اور اس کا جو ایڈریس تھا اس کو حماس سے اور ایران سے وہ جوڑ رہا تھا کہ اگر یہ جیت جائیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ بہت بگڑ جائے گا۔ لیکن وہ یہ دوسری طرف یہ کہنے میں نیچرلی وہ بات نہیں کریں گے کہ جو انہوں نے یو این میں پچھلے جا کے نقشہ انفولڈ کیا کہ جو آئندہ کی جو سیاست ہے مشرق وسطیٰ کی، وہ اسرائیل کے راؤنڈ پیوٹ کرے گی۔ آپ اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اب وہ مسئلہ سے غزہ کی پٹی تک نہیں رہ گیا، بات بہت آگے تک جائے گی اور وہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں اگر اس بات کو نہیں سمجھ رہے تو ان کی غلطی ہے ان کی۔ اور حماس اس وقت اگر آپ دیکھیے تو جنگ صرف وہ فلسطینیوں کے نہیں لڑ رہے، وہ جنگ اس سے بڑی ہے جس میں بیٹل آف سویلائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اور اس کو یہ وار آف سویلائزیشن میں کنورٹ ہونے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ حماس کی جتنی بھی طاقت ہے وہ اتنی ہے کہ اسرائیلی گراؤنڈ فورسز اچھا جنرل صاحب، گزارش ہے کہ اسرائیل کی جارحیت اور بربریت، معصوم بچوں پر بمباری، ہسپتالوں پر، سکولوں پر، یہ تو پوری دنیا مناظر دیکھ رہی ہے اور آپ ہم سے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے وزیر اعظم اور امریکہ کہتے ہیں ہم جنگ بندی نہیں کریں گے چاہے جو مرضی ہو جائے، تو اس میں مسلم امہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور کیا یہ جنگ فلسطین اور اسرائیل سے نکل کے آگے بھی جا سکتی ہے؟ جی وہ اس کرتا ہی آگے جائے گی جنگ۔ یہ اگر حماس کو یہاں شکست ہو گئی، جو ان کا خیال یہ ہے اور جو مجھے نظر نہیں آتا کہ ممکن ہوگا ان کے لیے،
تو جنگ آگے جائے گی، کیونکہ جب وہ بیٹل آف سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو کس سے لڑ رہے ہیں وہ لوگ؟ آپ دیکھیں ایک طرف پوری مغربی طاقتیں ہیں، وہ کھڑی ہیں پورے زور کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ، جنگ بندی پہ تیار نہیں ہیں، اور وہ بڑے کھلے عام جو کسی انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اس کو وہ نہ صرف سپورٹ کر رہی ہیں اس قتل کو، بلکہ اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہی ہیں اس میں۔ تو کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ کس سے لڑ رہے ہیں وہ لوگ؟ حماس کو تو کنٹرول کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہونا تھا ان کے لیے اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرتے۔ جنگ تو کوئی بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ آج ہی میں ایک اور بیان بھی پڑھ رہا تھا، چین کے روس کے جو وزیر دفاع ہیں وہ چین گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے دنیا، اس کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو ایشو یہ ہے کہ کیا مغربی طاقتیں یہ بات سمجھتی ہیں کہ وہ حماس کو اس طریقے سے دبا لیں گی؟ اگر حماس کی طرف بڑھتے ہیں، گراؤنڈ پر جب ہوتا ہے، حزب اللہ تیار کھڑی ہے۔ جنرل صاحب آپ کا تجربہ کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی، یہ ایٹمی جنگ کی طرف جا رہی ہیں، تیسری جنگ عظیم ہونے جا رہی ہے، ڈو یو تھنک ایسے حالات ہیں کہ یہ نوبت آ جائے خدا نہ خواستہ اگر امریکہ یا مغربی ممالک ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ دیکھیں اگر وہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو چین کا انٹرسٹ ہے یہاں پہ، روس کا انٹرسٹ ہے یہاں پر، اور پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ ہماری جو اسلامی جتنے بہادر ملک ہیں ان کو بھی ہوش تو آ جائے گی نا کہ ابھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے اسرائیل کے سامنے بیٹھ گئے ہیں وہ لوگ، کل ان کے ساتھ ہوگا کیا اگر یہ دنیا کھڑی ہو گئی ہے؟ اور جس کا شے اگر اسرائیل آتا ہے حماس کی طرف گراؤنڈ فیسٹیو لے کر، حزب اللہ آئے گی بیچ میں، جب حزب اللہ بیچ میں آئے گی تو جنگ تو پھیل گئی نا خود ہی، ایک طرف ساؤتھ میں ایک طرف اور نارتھ میں دوسری طرف۔ تو جب یہ جنگ بڑھے گی تو اس جنگ میں بڑھنے میں سب اس میں لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو جنگ پہ بڑھنے کے بہت زیادہ خدشات ہیں، اور مغربی دنیا کا خیال یہ ہے کہ چونکہ روس اس وقت یوکرین میں پھنسا ہوا ہے اور چین کو انہوں نے دبایا ہوا ہے تائیوان کی طرف، اس لیے شاید نہیں ہوگا بات، لیکن وہ بات سمجھ نہیں رہے کہ روس یوکرین میں شکست نہیں کھا رہا، یوکرین کی فوج تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے یہ، اور تائیوان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے چین نے، اور چین کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں ہوا ان کے لیے۔ تو مسئلہ تو سب کو سمجھ آ رہا ہے کیا ہے یہ، لیکن اس طرف جانا چاہتے نہیں ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے دھونس دھاندلی سے اسے قتل عام کر کے انسانیت کا شاید سب کو دبا لیا جائے گا اس فیز میں، اور نیکسٹ فیز میں پھر آگے بڑھیں گے وہ۔ میرا نہیں خیال کہ اس فیز کی باری آئے گی۔ اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، سعودی عربیہ ہو یا قطر ہو، قطر میں تو آپ کو پتا ہے انہوں نے ہوسٹ کیا ہے حماس کی قیادت کو، ایران ہو یا ترکی ہو، انڈونیشیا ہو یا ملیشیا ہو، اور پاکستان نے پہلے ذرا تھوڑا سا سٹینڈ کمزور تھا، دھیما تھا، مدم تھا، پھسا تھا، بعد میں اسٹرانگ سٹینڈ لیا۔ بلکہ آپ کے جو سفیر ہیں نیو یارک میں منیر اکرم صاحب، انہوں نے بڑا اسٹرانگ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں سٹینڈ لیا، تو وہ بولے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب امریکہ کے وزیر خارجہ بلنکن سعودی عربیہ کے جو وزیر اعظم کو ملنے آئے، محمد بن سلمان، جو سے MBS کہتے ہیں، تو MBS نے اس کو ساری رات انتظار کروایا اور پھر نیکسٹ ڈے ملاقات دی۔ اصل میں یہ جو کچھ عرب ممالک نے اسرائیل سے جو نام نہاد صلح بھی کی ہے یا نارملائزیشن کی ہے، وہ بیسکلی جب امریکہ سے مایوس ہوئے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کے باپ کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ اسرائیل کو، اسرائیل کی لابی جو ہے وہ امریکی کانگریس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو نیا ان کا کانگریس کا جو اسپیکر الیکٹ ہوا ہے مائک جانسن، پہلا کام کیا ہے انہوں نے، اور چیزیں چھوڑ کے کہ فوراً اسرائیل کے لیے مدد بھیجی جائے، اور اس میں اتفاق رائے سے ہوا۔ چند جو تھے کچھ خواتین دلیر خاتون ہیں، سیاہ فام بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، وہ بولی ہیں، باقی تو سارے لیٹ گئے ہیں۔ تو کسی نے بڑا اچھا کہا تھا، ایک جرنلسٹ تھا بڑا مشہور، اس نے کہا تھا کہ اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری صرف غازہ یا ویسٹ بینک نہیں ہے، امریکن کانگریس بھی اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری